السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات میں سورہ انفال کی آیات 49 تا 58 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر جو منافقین کا تبصرہ تھا وہ بیان کیا ہے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ جنگ میں کفار کی فوج کی تعداد 1000 تھی، جبکہ دوسری طرف مسلمان 313 تھے۔ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے اور مسلمان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ کافروں کے پاس 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر منافقین آپس میں یہ تبصرہ کرتے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے۔ کیا ان کے دین نے ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے؟ کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ لوگ کفار ایسا سوچ رہے تھے کہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 ہے: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں جب جنگ بدر میں فرشتے جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مدد حاصل ہوئی تھی وہ کافروں کو سخت سزا دے رہے تھے اللہ کی طرف سے۔ ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسا رہے تھے اور ہتھوڑے برسا رہے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ اب تم جہنم کی جو آگ ہے اس کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 51 ہے: یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہی کی سزا تمہارے آگے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 52 ہے: جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں فرعون کا ذکر کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے اور اللہ کی کبریائی پہ یقین رکھنے کے بجائے جادو وغیرہ کے ناموں سے تشبیہ دے کر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون نے قتل کرایا۔ قوم فرعون پر قحط کا عذاب نازل کیا، بارش اور ہوا کا طوفان بھیجا، مینڈک کا عذاب دیا، خون برتایا۔ ہر بار عذاب ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا وعدہ کرتے، لیکن عذاب ٹلتے ہی اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتے تھے۔ یعنی فرعونیوں پر اتنے زیادہ عذاب نازل کیے، لیکن وہ پھر کیا ہوتا کہ عذاب آنے پر تو ڈر جاتے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتے وہ واپس سے اپنی حرکتوں پر واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
آیت نمبر 53 ہے، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا سے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن وہ جو ہے ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ خود اگر انسان اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدل سکتا، خود دلوں میں ان کے ڈر پیدا نہ ہو اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حال کو نہیں بدل سکتا، یعنی کہ اللہ جو ہے دلوں کے حالوں کو جانتا اور سنتا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا، فرعون کے بارے میں بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور ان کو جھوٹ سمجھا، اور یہ کہ ان کے گناہوں کے سبب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اللہ نے انہیں برباد کیا۔ آل فرعون نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 55 ہے، جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائے۔ اس آیت میں شرات الدواب یعنی ان بدترین لوگوں کی بات کی ہے جنہیں کافر کہا گیا ہے، اور یعنی ان کافروں کو بدترین جانور کہا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 22 میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اللہ نے بدترین جانور قرار دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ یعنی آیت نمبر 55 اور 56 میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو کفار اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو آیت نمبر 55، 56 اور 57 میں اسی عہد کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، یعنی 57 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، ترجمہ ہے، اور اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ جو عہد میں خیانت کرتے ہیں،
تو دونوں فریقین یعنی مسلمان و کفار اپنے اپنے طور پر حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، اور صلح کے معاہدے کے خاتمے کے بعد کفار سے لڑائی ہو تو ان کی ایسی پٹائی کرو کہ ان کے پیچھے جو حمایتی ہوں وہ عبرت حاصل کریں، کبھی مسلمان سے نہ لڑ سکیں۔ تو کفار کی جانب سے عہد چیتنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دیں کہ ایک یہ کہ اگر وہ قوم جس سے معاہدہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاہدہ پورا کرنے کی اخلاقی ذمہ داری نہیں رہے گی اور ان سے جنگ کا حق رہے گا۔ دوسری یہ کہ اگر اس قوم کے افراد جن سے معاہدہ ہے دشمن کے ساتھ شامل ہو کر شریک جنگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ایسی سزا دیں کہ جو لوگ ان کے حمایتی ہیں وہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور بھاگ جائیں، اور ان کو بھی قتل کرنے میں کوئی تعامل نہ کریں۔ یعنی کہ معاہدہ اگر مخالفین کی طرف سے سازش یا اس کا اندیشہ ہو کہ معاہدہ ختم کر دیں گے تو کسی قسم کی انہیں بھی غلط فہمی نہ رہے اور آپ اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں اور ان سے جنگ کر سکتے ہیں اور ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔